انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور قبر کو یاد کرنے کا سب سے بڑھ کر طریقہ یہ ہے کہ انسان گاہے بگاہے قبرستان میں جائے اور ان پر سلام بھی پڑھے، اور اپنی موت اور اپنی منزل اور اپنی آخرت کو یاد کرے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ یہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے گھر، لش پش، بڑے بڑے شینڈلیئر اور لائٹیں اور سب کچھ ہم رات دن، یہ بہت ٹیمپریری ہے، صرف ایک لمحہ ہوتا ہے موت کا، اور پھر گھر والے وہ ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رکھتے، کہتے جلدی کرو، بس جلدی جتنا جلد ہو سکتا ہے اس کو دفناؤ۔ جس گھر کو انسان ساری زندگی اس کی ایک ایک دیوار، ایک ایک اینٹ، ماربل، لائٹس، ڈیکوریشن، صوفے، فرنیچر، سب کچھ تیار کرتا ہے ہزار لاکھ پاؤنڈ لگا کر، جب موت کا بلاوا آ جاتا ہے تو وہ گھر اس کو ایک دن بھی نہیں رکھتا۔ اس جس گھر کو ہم بھولے ہوئے ہیں، یعنی اپنی قبر کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، لمبی زندگی رہنا ہے، اس کا کبھی ہم وزٹ بھی نہیں کرتے، اس کو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، اس کو کبھی دیکھتے بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کبھی کہ میں نے حدیث پاک یا اس سے ریلیونٹ چند اور بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو تاکید فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے، میسج دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تم اپنی موت کو یاد رکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علقمہ بن مرثد سے، اور وہ سلیمان بن بریدہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ سے، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اس وقت پرانے زمانے میں لوگ بتوں کے پجاری تھے، جس زمانے میں اسلام آیا تو بعض لوگ اس حوالے سے ان قبروں کو بھی سجدے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے جاتے تھے، تو لہذا منع کیا گیا۔ تو فرمایا نہیناکم عن زیارت القبور، یعنی تمہیں منع کیا گیا تھا زیارت قبور سے۔ اور اب وقت اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها ولا تقتلوها، فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کرنے کا اذن دے دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اذن اور پرمیشن آ گئی ہے کہ اے میرے حبیب، آپ جا کر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت فرمایا کہ سو اب تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہاں جا کر بےہودہ باتیں مت کیا کرو۔ یعنی بات کو انسان جاتا نا قبرستان میں، بس گپ شپ شروع کر دی، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ جب قبرستان میں جائیں تو وہاں بڑے باادب ہو کر جائیں، موت کو یاد کریں، اپنی منزل کو یاد کریں کہ یہ ہے میری اصل منزل، کل مجھے بھی پلٹ کر یہی جانا۔ یہ جو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، یہ اس کا احساس پیدا کریں وہاں جا کر۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ حضرت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، یعنی پہلے منع تھی،
اور اب تمہیں حکم دیتا فزوروا کہ قبرستان جایا کرو اور اہل قبرستان کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ قبرستان میں جانا یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. تمہیں آخرت کی یاد دلاتا کہ نہیں جس زندگی میں ہم گم ہیں، جن روشنیوں میں ہم گم ہیں، نہیں وہ تو ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں. اصل منزل یہ ہے، یہاں آنا ہے پلٹ کر ایک نہ ایک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيِّ الْغَرْقَدِ. سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میرے ہاں باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر جو جنت البقیع مدینہ پاک کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے جاتے. رات کے آخری پہر اٹھتے اور مدینہ طیبہ کا قبرستان جنت البقیع وہاں تشریف لے جاتے اور جا کر اہل قبرستان سے فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنوں کے گھر والوں تم پر سلام ہو. سلامتی کی دعا کرتے، ان کو سلام کرتے اور فرماتے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی کہ جس سے کل ایک مدت کے بعد پاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. یعنی تم پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. اے اللہ بقیہ غرقد یعنی مدینہ کے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے. یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان قبروں میں حضور ان کی بخشش کی اور مغفرت کی دعا فرماتے کہ اے رب کائنات ان کی بخشش فرما دی اور مغفرت فرما دی. کہ ان بریدہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول وفي روایت سہیل السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. حضرت برائدہ ہی راوی اس کے وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ جب وہ قبور کی زیارت کے لیے جائیں تو ان میں سے کہنے والا یہ یوں کہے، اور حضرت زہیر کی روایت میں ہے کہ وہ ایسے کہے کہ اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلام دیں، یعنی السلام علیکم کہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی ضرور تم سے ملنے والے ہیں. بہت جلد ہماری ملاقات تم سے ہونے والی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں. تو قبرستان میں جانا اور سلامتی کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور ساتھ یہ الفاظ کہ تم ہم سے پہلے آگے اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے یہاں آنے والے ہیں، یہ کہنا. کیونکہ کوئی جتنا بھی زندہ رہ لے بالآخر اس کی آخری منزل قبر ہی، مگر ہم لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے. اس لیے یہ تمام احادیث جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی قبر کی تیاری کریں. اے غافل انسان، تو نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھ رکھا، تو اپنی قبر کو بھول گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقیوں نے مرنا، ہمیں تو ابھی بڑا لمبا زندہ ہے. ہمیں ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی پلاننگ، اپنے بزنس کی پلاننگ،
بیاہ شادی کی پلاننگ، گھر بار کی پلاننگ، ہر چیز کا پلان اور پلاننگ ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اس ساری پلاننگ سے کوئی چیز مس ہوتی ہے تو وہ موت ہوتی ہے۔ ہم کبھی اپنی زندگی کی پلاننگ میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتے۔ بڑا لمبا عرصہ ابھی تو بہت زندہ رہنا ہے۔ انسان کو اگر موت یاد ہو تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ آپشن پہ بھی غور کرے۔ ہاں یہ بھی ہے، اللہ پاک اللہ کے رسول نے باقی پلانوں سے منع نہیں کیا، کاروبار، بزنس، گھر بار سب کچھ کریں، مگر ساتھ یہ بھی رکھیں کہ کسی لمحے اگر موت آ گئی تو کیا اس کی تیاری بھی ہے یا نہیں۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک اور حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا فی روایت قالت قلت کیف اقول لهم یا رسول اللہ تعنی فی زیارت القبور قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَذَاهِبُونَ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طویل روایت اس میں بیان کرتی کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قبرستان میں جائیں تو قبرستان والوں کو کیسے ایڈریس کریں، کیسے خطاب کریں، کیسے ان سے بات کریں؟ یہ سوال پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ علیہ السلام۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مومنوں اور اے مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو جب قبرستان میں جائیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور ساتھ کیا کہیں، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ تعالی ہمارے اگلوں اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور ساتھ یہ کہو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَذَاهِبُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی جلد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہر جگہ مطلب یہ چیز ہے کہ بہت جلد تمہارے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر ایک اور حدیث عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا زیارت قبور سے، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبور کی زیارت دنیا میں انسان کو زاہد بناتی ہے، یعنی دنیا کی لذتوں سے انسان کو بے رغبت کر دیتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو جو بندہ قبرستان جاتا ہے، قبروں کی زیارت کرتا ہے، ان کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میری منزل بھی یہی ہے، میں نے بھی کل یہیں آنا ہے۔ پھر اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے، پھر وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے، پھر وہ نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرتا ہے، پھر اس کا تعلق صرف اس مادی دنیا سے نہیں رہتا بلکہ آخرت سے مالا اعلیٰ سے بھی جڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ چھوٹا سا مضمون آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے اور اس زندگی سے اور اس دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے اور آخرت سے جڑ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ